کی کوشش کی, پھر ہم نے ٹیررزم کے پرچے کاٹے. ٹل ٹو ڈے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک لوگوں کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آ رہا, لیکن یہ ایک پارٹ ہے. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ہم جیسے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو ملک کی قیادت سنبھالنے کے لیے تیار کر رکھا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا فی الحال پلان نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو وہ دینی کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہے, مثلا میں نے قرآن کے انسائکلوپیڈیا کا بتایا, پھر ابھی احادیث کا انسائکلوپیڈیا آ رہا ہے. تھرڈلی آج کل ڈاکٹر طاہر القادری سویڈن میں موجود ہیں, اور سویڈن میں یہ جو قرآن پاک کے حوالے سے یہ جو معاملہ ہوا, تو سویڈن میں انٹرنیشنلی جو سب سے بڑی شخصیت ابھی وہاں جا کر خطابات اور لوگوں کے ساتھ اور سویڈن گورنمنٹ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی زبردست قسم کی ذمہ داری ہے. اچھا سر, 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنے کے چانسز ہیں جس طرح بات ہو رہی ہے, تو کیا پیٹ بھی اس حق میں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر بغیر تحقیقات پہ پابندی لگا دی جائے؟ میں اس سے پہلے ایک اپنی بات کو ریوائز کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے کہ اگر آپ الیکشن اصلاحات کے بغیر ملک میں گئے تو آپ کی ایک بڑی طاقت کو انتہائی اقلیت میں بدل کر ختم کر دیا جائے گا. پی ٹی آئی ایک وقت کی, آج سے 1.5-2 سال پہلے ایک طاقت تھی. اب کیا حال ہو گیا ہے کہ وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا. اب میں کوشچن کے اگلے فیز کی طرف آتا ہوں. میں پاکستان عوامی تحریک کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کے حق میں قطعاً نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت کو ملک کی خدمت کرنے کا مکمل طور پر موقع فراہم کیا جانا چاہیے, بشرطے کہ وہ آئین و قانون کے مطابق ہو. انہیں کبھی بھی کسی بھی صورت میں بین کر دینا, باہر نکال دینا, یہ چیزیں سیاسی چیزیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہیں. ہم لوگ کسی بھی سیاسی جماعت. سر 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ اسے 9 مئی کے واقعے کا ذمہ دار بھی نہیں کہ فوجی تنصیبات کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کیا گیا, شہداء کی تصاویر جلا دی گئی, شہداء کی یادیں GHQ سامنے, اور وہ جہاز جلا دیا گیا, ریڈیو پاکستان کو پشاور میں آگ لگا دی گئی. تو اس سارے واقعے کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ اس سارے واقعے کا ذمہ دار کون ہے اور کون نہیں ہے, اس کی چیزیں یہ تفتیش کرنی ہے تفتیشی اداروں نے. یہ ظاہر ہے کوئی انڈیویجول آدمی میں نہیں بتا سکتا, آپ نہیں بتا سکتے, یہ ادارے بتا سکتے ہیں. کیوں؟ اداروں کا یہ کام ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک پہلے دن سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے, چاہے وہ اسلام کے بارے میں ہو, چاہے وہ انسانیت کے بارے میں ہو, چاہے وہ ملکی سطح پر ہو, چاہے وہ ذاتی سطح پر ہو. اسی اوپر کے فوجی تنصیبات پر جناح ہاؤس میں کسی جگہ پر جانا یہ انتہائی قابل مذمت ہے. جن بھی لوگوں نے یہ کیا ہے, میرا کیا کہنا ہے پی ٹی آئی کے جو ہیڈ ہیں عمران خان کی طرف سے اور پوری پی ٹی آئی کیبنٹ کی طرف سے یہ چیزیں آئیں کہ ان سب لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے اور وہ سب لوگ پابند سلاسل ہونے چاہیے. یہ بات تو ہے ہی ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اس سے آگے ایک پوائنٹ ہے جو کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ چھوڑ دیتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں جو لوگ شہید ہو گئے, جن لوگوں کو, جو لوگ لاپتہ ہو گئے اور جن لوگوں کا آج تک پتہ نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین 25 لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ میں کسی اسپیسیفک کسی کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان دنوں میں, ان سے پہلے, آج تک, اور سیکنڈلی یہ عمارتیں, یہ کوئی ادارے, یہ ان سب سے اوپر انسانی ذات ہے, انسانی جان ہے. ہمارے 14 بندے ان کو شہید کر دیا گیا ماڈل ٹاؤن میں. بالکل اسی طرح سے ملک میں اور سانحات ہوتے رہتے ہیں. اسی تیزی کے ساتھ اگر یہ باقی معاملات بھی اگر سنبھالے جائیں تو ہمارا ملک بہت, ہمیں ان چیزوں سے پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجیز موجود ہیں, ہم ٹرائل کر سکتے ہیں, ہم کام کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم ان چیزوں کو دیکھتے؟ کسی بھی چیز کے اوپر انسانی جان ہے. حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. 14 وہ خون ہمارے, باقی ملک کے اندر موجود ہونے والے خون کسی بھی نوعیت کے, سب سی چیزوں سے اوپر یہ وہ خون ہے جن کا انصاف ہمیں فراہم ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ انصاف فراہم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں انصاف کے نظام پر ہمارا جو یقین ہے وہ مزید پختہ ہو. اچھا سر, آپ حلقہ PP2 سے انتخابات لڑ رہے ہیں پیٹ کی جانب سے,
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو حلقے کی عوام ہے جس میں تحصیل حسن عبدال اور تحصیل فتح جنگ کے لوگ شامل ہیں، کیا ان میں اتنی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے، وہ اتنے زیادہ سمجھ والے اور شعور والے ہو گئے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی قیادت کو سامنے لے کر آئیں، نہ کہ وہ پرانے والے جو ہوتے تھے سیاستدان ان کو آگے لے کر آئیں؟ جی ہاں بہت ہی اچھا کوشچن ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ. تحصیل حسن عبدال اور تحصیل فتح جنگ، حسن عبدال کی میکسیمم آبادی پڑھی لکھی ہے. حسن عبدال کے ساتھ بالکل یو ای ٹی، کام سیٹس اور بے تاشا یونیورسٹی ساتھ ہی واقعات ہے. پورا علاقہ مور دین 99% ایجوکیٹڈ علاقہ ہے. آئی ایم کنیکٹنگ دیٹ کہ ہم لوگ بالکل پڑوس میں بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارا حسن عبدال کا علاقہ اور فتح جنگ کا علاقہ، وہاں پر بھی یونیورسٹیز کالجز بہت زیادہ ہیں، اور جن کی کمیاں وہ انشاءاللہ میں پورا کروں گا. ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہے جو آپ کا کوشچن ہے کہ عوام اتنی زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے یا نہیں. عوام واقعی باشعور ہو چکی ہے. مثلا اب میں راہ چلتے، میں ایلیٹ کلاس کا آدمی نہیں ہوں، میں وہی جس طرح سے پبلک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، میں آج بھی ریڑھی سے چیز خریدتا ہوں، میں آج بھی پیدل چلتا ہوں لوگوں میں. لوگ راہ چلتے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ آپ اوپر آئے ہیں، کسی کوئی جوان اوپر آیا ہے. لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اوپر آ رہے ہیں. لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں. رہی بات کہ ان لوگوں میں سیاسی شعور ہے یا نہیں ہے، سیاسی شعور ان 126 دنوں کے دھرنے نے اور اس کے بعد آنے والے ٹائم نے اور ڈاکٹر طاہر القادری صحیح کہتے والی ویڈیوز نے اور ان تمام چیزوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ واقعی ہمیں اب ہائی ٹائم میں، پیک ٹائم میں، اب پاکستان کے لیے اگر ہم نے سیاسی لوگ اگر ایسے نہ چنے تو پھر وہی لوگ ہمارے سر پر آئیں گے جن کے کاروبار باہر اور وہ مملکت پاکستان پر بالکل وہ بادشاہوں کی طرح کام کرنے آ جاتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں، یا ان کے بچے باہر رہتے ہیں، ان کی پراپرٹیز امریکہ برطانیہ میں، وہی لوگ ہمارے سروں پہ آتے رہیں گے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہیں، اب ہم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا. یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے، اور لوگ اس بات کو سمجھ کر اب انشاءاللہ ہمیں آگے لے کر آئیں گے. اچھا سر، آپ PP2 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے عوام کے پاس اب جائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، تو کیا چیز لے کر جائیں گے آپ؟ کیا سوچ لے کر جائیں گے؟ اور کیوں لوگ آپ کو PP2 کے لوگ کیوں سپورٹ کریں؟ میں لوگوں کو پاس سب سے پہلے میں اپنی ذات کو، اپنے کردار کو سامنے رکھوں گا. مثلا میں اس ایج میں عدالت میں بیٹھتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں ابھی آپ کے پاس آیا ہوں تو سیدھا آفس سے اٹھ کے آ رہا ہوں. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو سیاسی جو ایک پہلے سے نظام چلتا آ رہا ہے، ہم ان لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے 10 کام چھوڑ کے ہمارے کاموں کی طرف آئیں گے. اپنے وہ 10 کام بھی نہیں چھوڑتے اور ہمارے کام کی طرف بھی نہیں آتے. میں جس طرح سے آج عدالت میں بیٹھ کر 16 گھنٹے 15 گھنٹے کام کرتا ہوں اور سارا دن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، کل میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسی آفس میں آپ کو ملوں گا اور بالکل اسی طرح سے ابھی میں پرسنل کیپیسٹی میں کام کر رہا ہوں، کل میں گورنمنٹل کیپیسٹی میں کام کروں گا اور لوگوں کے لیے میں کام کروں گا. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، مثلا تھانے کا ہمیں ایشو نہیں ہوتا، ہم تو وکیل ہیں، ہمیں عدالتوں کا ایشو نہیں ہوتا، تھانہ کچہری اس پر سیاست چلتی ہے. میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو کوئی ایشو آئے، میں آپ کے لیے حاضر ہوں. آپ کے لیے کوئی فائنینشیل ایشو نہیں ہے، فیسوں کا ایشو نہیں ہے، کسی بھی قسم کی لیگل ایڈ چاہیے، چاہے تھانوں میں چاہیے، کچہریوں میں چاہیے، وابڈا میں چاہیے، سوئی گیس میں چاہیے، کسی اور ادارے میں چاہیے، میں موجود ہوں. یہ چیز میں لوگ لے کر ابھی بھی موجود ہوں. ہزاروں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہی چیز لے کر میں جب پبلکلی جب ٹریول کرتا ہوں تو یہی چیز میں لوگوں کے پاس بھی لے کر جاؤں گا کہ نہیں، آپ کو کسی بڑی 2 کروڑ 10 کروڑ کی گاڑی والے کے پیچھے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا آدمی جس نے کبھی ریڑھی سے ایک چیز لی نہیں ہے، جو کبھی ہائیسٹ پہ بیٹھ کر حسن عبدال سے فتح جنگ یا ٹیکسلا نہیں گیا، اس کو ایک آدمی کی تکلیف کا کیا پتہ ہے کہ ایک آدمی گرمی میں بیٹھ کر کہاں تک جاتا ہے اور اس کا ٹریول کتنا مشکل ہے. اگر لوگ اب بھی اسی نظریے کے تحت چلیں گے کہ نہیں یہی کام آئیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. کام ہم کرتے ہیں اور یہی چیز میں ثابت بھی کر رہا ہوں وداؤٹ گورنمنٹ پاور. اور جب میں کل بیٹھوں گا تو لوگوں کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرنا. پھر ایجوکیشن کے ایشوز الحمدللہ میں لائر بھی ہوں، الحمدللہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، الحمدللہ I have 3 master degrees، الحمدللہ I have additional lots of things. ٹھیک ہے،
اگر میں نے اگر تعلیم حاصل کی ہے، میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں اور میں نے اس کی طاقت کو سمجھا ہے کہ میں آج آپ لوگوں سے اس طرح مخاطب ہوں، یہی پاور، یہی سوچ، یہی قوت کل میں اپنے علاقے کے ایک ایک بندے کو اور پرسوں میں پورے ملک پاکستان کے ایک ایک بندے کے اندر ڈالوں گا کہ نہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی نے پریس کیا ہے تو وہ ان سیاسی لوگوں اور سیاسی نااہل لوگوں نے ہمیں پریس کر کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا کام، یہ ہمارا کام ہے، یہ جوانوں کا کام ہے اور یہ ملک پاکستان کے اصل وارثوں کا کام ہے جو کہ ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور کہ جن کے تمام مفادات ملک پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن زیادہ تر صاحب آپ کے حلقے کی روایت رہی ہے کہ جب آپ کے حلقے سے جو بھی ایم پی اے سلیکٹ ہوتا ہے تو کوئی اور ہوتا ہے، جب آپ کے حلقے سے کوئی بھی ایم پی اے الیکٹ ہوتا ہے تو وہ حلقے میں نظر نہیں آتا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں اور آپ لاہور میں بیٹھے ہوں کہ اسمبلی کا اجلاس تھا؟ جی دیکھیں، بات اس طرح سے ہے سر کہ میں پہلے میرا جو بات کرنے کا شروع میں نے جہاں سے کی تھی کہ میں اپنی ذات کو سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں کل سے آج اگر الحمدللہ ایک اچھا وکیل ہوں اور میں لوگوں سے اگر ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، پبلک جانتی ہے، تو کل یہ چیزیں میں ڈسکنیکٹ ہو کے کہاں جاؤں گا؟ لاہور میں میرا کام کیا ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ میں یہاں پر رہوں گا، یہاں میرے لوگ ہیں، حسن عبدال، فتح جنگ، میں نے فتح جنگ کے ساتھ میرا انتہائی گہرا رشتہ ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی ڈگری میں نے قرآن پاک وہاں پر حفظ کیا تھا، وہ میرے اپنے لوگ ہیں، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، میں ان سے ڈسکنیکٹ ہو کر میں نے جانا کہاں ہے؟ اگر میں کہیں چلا جاؤں گا تو میں کیا ہوں گا؟ یہاں پر اگر میں ایم پی ہوں، میں لاہور چلا جاتا ہوں، پشاور چلا جاتا ہوں، تو وہاں پر میں کیا ہوں؟ میری طاقت، میری خوبصورتی، میرا سب کچھ میرے علاقے اور میرے لوگوں کے ساتھ ہے، اور لوگوں کو کبھی یہ ایشو نہیں آئے گا کہ ضیاء یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا گیا۔ ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتا ہے تو لوگوں کے ماتھے پر سلوٹ آ جاتی ہے، وہ چیز بھی میرے علاقے کے لوگوں کو میرے ماتھے پر کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جس طرح آج میں خندہ پیشانی سے لوگوں کو ملتا ہوں، کل بھی اس طرح سے ملوں گا، کل میں مزید جھک جاؤں گا، مزید نیچے آ جاؤں گا کہ ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے، میں ان لوگوں کے لیے کام کروں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین، یہ تھے ضیاء طاہر سر جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے موجودہ ملکی صورتحال پہ، اور جو اپنے ان کی پلاننگ ہے اپنے حلقے کے حوالے سے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہماری یہ جو چھوٹی سی کاوش ہے کہ آپ کے حلقے کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی آواز آپ تک پہنچانا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آواز آپ تک پہنچے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔